सबसे पहले बड़ाइच साहब अगर क्योंकि इसके ऊपर बहस बहुत हो रही है, बहुत से मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि शायद ये जो कुछ भी हुआ है, ख़ास तौर पर शहबाज साहब की दूसरी दफ़ा गिरफ्तारी, ये किसी न किसी तरह लिंक्ड है सेनेट के इंतखाबात से या जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उससे। गिलगित बल्तिस्तान तो शायद ज़रा बहुत दूर की बात लगती है। ये एक तासुर ज़रूर इसने जन्म लिया है और उस पर बात भी हो रही है। क्या आपके नज़दीक ये किसके ज़रिए हो रहा है या वाकई एहतसाब का बयानिया हुकूमत जेन्युइनली आगे बढ़ा रही है? वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी कहा कि हम बिला तफरीक एहतसाब कर रहे हैं और वाकई फिर ऐसा मवाद है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ के केसेस बाकायदा तौर पर ऐसे ही आगे जा रहे हैं फिर? देखिए, मेरा ख्याल है दोनों बातों में वज़न है। पहली तो बात यह है कि अपोजिशन को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर मार्च में होने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं, अगर वो होने दिए गए और इसी तरह मामला चलता रहा और अपोजिशन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, तो फिर मामला अपोजिशन के हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा और अपना इमरान खान साहब के लिए अपनी मैंडेट पूरा करना, अपनी मुद्दत पूरा करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ये पहली सपोजिशन है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब भी निचले नहीं बैठ रहे। देखें, गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब को ये मैंडेट मिला है कि वो एहतसाब करें, तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसको भी तो कोई कम मैंडेट नहीं मिला। हुकूमत तो बड़ी मुश्किल से मांगे तांगे के सीटें लेके तो हुकूमत बनी है। तो इसलिए ये कहना कि कोई पाकिस्तान की कसीर आबादी ने इमरान खान को ये मैंडेट दे दिया है कि वो जिसका चाहे एहतसाब करें, जिसको चाहे जेल भेज दें, ये भी नामुनासिब बात है फिगर्स को अगर सामने रखें, क्योंकि आदाद व शुमार के मुताबिक जो है उनकी कोई सीटें इतनी नहीं हैं कि ये कहा जाए कि 2/3 अक्सरियत ने ये फ़ैसला दे दिया है या बड़ी भारी अक्सरियत ने फ़ैसला दे दिया है। अब सवाल ये आ गया है कि अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि हम पिसते रहें, हम गिरफ़्तार होते रहें, हमें एहतसाब का निशाना बनाया जाता रहा, बजाय इसके हम खड़े हों और कोशिश करें कि हुकूमत को किस तरह से रोका जा सकता है। तो उनकी तो ये कोशिश थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कि कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है, कोई लेजिस्लेशन पे मशवरे नहीं है, अपोजिशन को लेट डाउन, अपोजिशन से वज़ीर-ए-आज़म मिल भी नहीं रहे। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था सिवाय इसके कि वो एक मज़ाहमती और जहाराना रवैया जो है वो इख्तियार करते और उन्होंने वही किया। दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अगर हमने अपोजिशन को थोड़ा सा रिलैक्स भी कर दिया, हमने इनके ऊपर से थोड़ा सा हाथ उठा लिया, मुनज़्ज़म होके हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे और हमें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हुकूमत ने भी पूरा अपना स्पीड पे पाँव रख दिया है और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर दिया है, ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस को तेज़ कर दिया है। तो दोनों तरफ मेरा ख्याल है कि कोई अक्लमंदी या दानिश या वो जो जिसको सियासत कहते हैं वो नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है और इसका नतीजा ये होता है कि दोनों ही फिर नीचे आ जाते हैं। इसका नतीजा ये होगा, 70 की दहाई मेरे सामने है कि जब आप अपोजिशन सारी को अंदर बंद कर देते हैं तो फिर अपोजिशन ज़ाहिर है उसके पास कोई रास्ता नहीं है, साजिश करेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी, हर तरह से हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश करेगी और पाकिस्तान में तो चंद हज़ार लोग हुकूमत को क्रिपल कर देते हैं। तो अच्छा, ये तो करोड़ों वोट लेने वाली पार्टियाँ हैं, तो इसलिए मुश्किल नहीं है ये इनके लिए अगर ये इस पे आ गए तो। बड़ाइच साहब ये शायद महसूस किया हो आपने, अब ठीक है शहबाज शरीफ साहब के गिरफ्तार होने के बाद ही सही, एक नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में तकरीर की, गो के बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि ये बगैर मशावरत की थी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी उसके मदरजात का नहीं इल्म था। लेकिन बहुत कुछ कहा गया है, यानी कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें तो उसमें पहले जो नाम या बातें ढकी छुपी होती थी अब वो खुल्लम खुल्ला कही जाती हैं, खुलकर कही जाती हैं। अगर ये मफाहमत अब ख़त्म हो गई और मज़ाहमत ही है तो इसका नतीजा मुस्लिम लीग नून के लिए ज़रा क्या निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मज़ाहमत बर्दाश्त की जाएगी और किस हद तक की जाएगी? ये दुरुस्त है आपकी बात, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ऑप्शंस वे की होंगी। मुस्लिम लीग नून तो देखे सज़ा भुगत रही है। शहबाज शरीफ ने मफाहमत के बावजूद जेल चले गए, हमज़ा 1 साल से जेल में है।
تو شریف فیملی تو اب سمجھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مریم جیل جا سکتی ہے، اور شاید اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ان کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچتا۔ اب اتنا وقت گزر چکا تھا ان کی خاموشی کو، اگر یہ خاموشی کا قفل نہ توڑتے تو میرا خیال ہے کہ ان پر یہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے کہ انہوں نے ڈیل کر لیا اور ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے۔ ٹھیک، اچھا برائٹ صاحب، پوری اپوزیشن کے حوالے سے خاص طور پر دیکھیں اب زیادہ جو معاملات ہیں وہ یہی دیکھے جا رہے ہیں کہ دونوں آپشنز ہیں کہ ہم لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں۔ اب آگے سینٹ کا انتخاب بھی قریب ہے، آپ کو زیادہ آپ کے تجزیے میں اپنے تجربے کی نگاہ میں بتائیے گا کیا لگتا ہے، یہ اپوزیشن کیا استعفوں کی طرف زیادہ مائل ہوگی یا یہ ایونچولی وہی لانگ مارچ جو 26 نکات میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جنوری 2021 میں ایک لانگ مارچ کریں گے، اس کی طرف آپ کو معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے منیب صاحب، ایک سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں پہلے اپنی آپشنز وے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ جب جلسے ہوں گے پہلی صورت میں، جو کہ پہلی سٹیج ہے ان کی، اس میں انہیں اندازہ ہوگا کہ عوام کیا بپھرے ہوئے ہیں، عوام کی کس حد تک انہیں سپورٹ ہے۔ اگر تو عوام کی سپورٹ ہوئی تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ آگے بڑھتے جائیں گے اور ہو سکتا ہے لانگ مارچ تک جائیں۔ برائٹ صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کچھ دنوں سے آ رہا تھا کہ مولانا کو طلب کر لیا ہے نیب نے، آج نیب نے وضاحت جاری کی کہ نہیں، وہ ہم نے انہیں ایک انکوائری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے موقف جاننے کے لیے انہیں مدعو کیا ہے۔ مولانا کا بڑا جارحانہ سٹانس رہا ہے اس حوالے سے، کیا حکومت کو اس بات کا ادراک ہے؟ بے شک وہ تمسخر اڑاتے ہیں مولانا کا کہ وہ آئے تھے جی بیٹھ کے چلے گئے، کچھ نہیں بگاڑ پائے ہمارا۔ مولانا اگر ان دونوں جماعتوں یعنی اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کے ساتھ ہیں اور کلی طور پر اگر ہیں تو یہ تھریٹ ہے حکومت کے لیے آج بھی یا نہیں؟ دیکھیں، اس وقت ہمارے ہاں جب سے کہ نئی پالیٹکس شروع ہوئی ہے، اب بڑے بڑے کراؤڈز نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے اس طرح جلسوں میں نظر نہیں آتے، یا اس طرح مزاحمتی کراؤڈ نہیں ہے وہ، نہ پیپلز پارٹی کے پاس نہ نون لیگ کے پاس۔ شاید کراؤڈ پلر تو ہم اب بھی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس جو فورس ہے وہ مزاحمتی طاقت بھی بن سکتی ہے۔ وہ مدرسوں کے بچے ہیں، وہ علماء ہیں، وہ سڑکوں پر آ کر مزاحمت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تینوں فورسز مل جائیں تو بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ سیریس ہو کے یہ تینوں آ جائیں تو پھر حکومت، میرا نہیں خیال کہ نہ لا آرڈر کنٹرول کر سکے گی، نہ حکومت بچ سکے گی۔ لیکن پھر میں وہی گزارش کروں گا کہ اس سٹیج تک جمہوری طاقتوں کو جانا نہیں چاہیے کہ طاقت سے یا عوام کے ہجوم سے حکومتوں کو ختم کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کا دھرنا بھی غلط تھا، اور جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے وہ بھی غلط ہے، اور آئندہ بھی جو دھرنے ہوں گے وہ غلط ہوں گے۔ یہ ایک برسر اقتدار سیاسی جماعت کو جو کہ ووٹ لے کے آئی ہے، اس کو کراؤڈ سے یا اس کو ہجوم سے ہٹانا، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جمہوری روایت کو مضبوط کرے گا۔ برائٹ صاحب، اب ایک فیلر مل جاتا ہے اپنا شیخ رشید صاحب کی باتوں سے، وہ کل بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، باتیں وہی پرانی تھی لیکن انہوں نے خصوصی پریس کانفرنس کی اور پھر لتاڑا میاں نواز شریف کو ساری، اور اپوزیشن بھی بیچ میں ہی آ گئی۔ استعفے اگر یہ دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شیخ رشید صاحب کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں جی جھاڑو پھرنے والا ہے، یہ دسمبر جنوری تک سب صاف ہو جائے گا، لیکن اگر استعفوں کی نوبت آتی ہے تو کیا مستقبل ہوگا یہ آنے والے سینٹ کے انتخابات کا؟ اور کیا اگر یہ وہ جو این بلاک ریزگنیشنز دے دیے جاتے ہیں تو کیا ضمنی انتخابات حکومت کرا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم کرا دیں گے ضمنی انتخابات اور ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی اپوزیشن کو۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا۔ اگر اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو پھر ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، پھر اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جو مرضی حکومت کہتی رہے، اتنی بڑی بھاری تعداد میں استعفے، چاہے ان میں سے آدھے بھی دے دیں تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ اب پارلیمنٹ کو چلانا، اور پھر اس کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں نا، یہ صرف استعفے نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ وہ عوامی اجتماعات کر رہے ہوں گے، ریلیاں نکال رہے ہوں گے، جلسے کر رہے ہوں گے، بدامنی ہوگی، لوگ گرفتاریاں دے رہے ہوں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ استعفے ہوں گے تو کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو
حکومت کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھے، وہ سکون فراہم کرے، امن فراہم کرے، لیکن یہ حکومت کو سمجھ نہیں آتی، یہ خود انتشار پیدا کرتی ہے، خود لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہے، گرفتاریاں پیدا شہباز شریف کیا کر رہے تھے؟ گھر پہ بیٹھے تھے، نہ انہوں نے ایک بھی ریلی سے خطاب نہیں کیا، انہوں نے ایک بھی جلسے کے لیے نہیں گئے، وہ کسی شہر کے دورے کے لیے نہیں گئے سوائے کراچی کے، اور کراچی میں بھی بارشوں کے آفت کے حوالے سے۔ تو اب جب گرفتار کریں گے تو ظاہر ہے جذبات بھڑکیں گے، اب جب مریم نکلیں گی تو ڈیفینیٹلی کراؤڈ ہوں گے، اور پھر آپ کو یا انہیں گرفتار کرنا پڑے گا تو یا پھر آپ کو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت میں کوئی سنجیدہ فکر جو ہے وہ لوگ بیٹھیں اور نارمل کی طرف لے کے جائیں، جتنا ایکسٹریم کی طرف جائیں گے اتنے حکومت کے لیے پرابلم ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کو تو لا اینڈ آرڈر سے یا اپوزیشن کو تو اس میں فائدہ ہے زیادہ انتشار ہو، جھگڑا ہو، لڑائی بڑھے، اس میں ان کا سکوپ بڑھے گا۔ حکومت کو فائدہ ہے کہ اس وقت اکانومی ترقی کرے، گروتھ ہو، اور اس کے لیے سکون اور امن چاہیے۔ جی بڑائی صاحب، اب ٹورڈز دی اینڈ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بحث ہے جی کہ ہر دفعہ کہا جاتا ہے جی بس یہ نون ہے، جی مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ شین ہے، یہ اس گرفتاری کے بعد اور اتنے جارحانہ موقف کے بعد جو کہ آپ سامنے آ گیا، کسی بھی نتیجے میں آیا، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس ڈیبیٹ کی کہ جی نون میں سے شین نکلے گی یا شین میں سے نون نکلے گی؟ میرا خیال ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے، ان کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ مل کے چلتے ہیں، ایک مفاہمانہ سیاست کی بات کرتے ہیں، ایک نظامتی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ دونوں مل کے سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اس وقت مفاہمانہ سیاست کا سکوپ ختم ہو گیا تو نظامتی سیاست شروع ہو گئی۔ بڑھائی صاحب، سر آخری سوال، یہ وزیراعظم کو جو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں یا جو موقف ہے ان کا، یہ آپ کے نزدیک ان کا اپنا بلیف ہے کہ بھئی یہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو بند کرنا ہے تب ملک ٹھیک ہوگا، یا یہ ایک اور موقف ہے کہ نہیں جب تک ان لوگوں کی سیاست ختم نہیں ہوگی ہماری سیاست آگے نہیں جا سکتی؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے بلیف ہو، لیکن دیکھنا چاہیے نا، بھٹو صاحب کے زمانے میں اتنی گرفتاریاں ہوئی تھی اپوزیشن کی، اس کے بعد کبھی پوری 70 کے بعد پھر کسی گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا۔ جب آپ اپوزیشن کو گرفتار کرتے ہیں تو پرسنل لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پرسنل اناد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں، جیسے کہ بھٹو صاحب کو بھگتنے پڑے۔ تو خان صاحب کو ماضی سے سبق لینا چاہیے، اور اگر ان کا بلیف بھی ہے تو پاکستان کے مفاد کی خاطر کہ جس میں امن، سکون، ترقی اور آگے بڑھنا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اپنی جو احتساب کی تلوار ہے اس کو اتنی تیزی سے نہ چلائیں کہ سارے ہی زخمی ہو کر گر پڑیں، اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ایک طرف زخموں پہ ہاتھ پھیریں اور دوسری طرف ان پر تیر چلائیں۔